صہیبان اہل بیت اطہار جب خیمے لوٹ لیے گئے، خیموں کو جلا دیا گیا، یہ خیموں کو جلایا کیوں گیا؟ مورخین لکھتے ہیں کہ پاک بیبیاں خیموں میں تھی، انہوں نے کہا کہ خیموں سے نکلو، پاک بیبیاں خیموں سے نہ نکلی، انہوں نے بدتمیزی بھی کی، کوڑے تک بھی مارے رسول کی بیٹیوں کو۔ جب وہ پھر بھی نہ نکلی تو پھر خیموں کو آگ لگا دی، تو سیدہ زینب پاک امام زین العابدین کو اٹھا کے وہاں سے باہر لے آئی۔ یہ جو کربلا کے قتل حسین کے بعد یہ اس سے بھی بڑا دکھ ہے، رسول کی بیٹیوں کا حیا نہیں کیا گیا۔ اس وقت سیدہ زینب نے پوچھا تھا کہ اے بیٹا سجاد اب ہمیں کیا حکم ہے؟ تو آپ نے اس وقت پھر آپ ان کے حکم کے خیموں سے باہر نکلے، تو ان کو قیدی بنا لیا گیا۔ جب ہاتھ باندھ لیے گئے تو رسیوں سے پاک بیبیوں کو جب رسیوں سے باندھا گیا تو وہ قافلہ ملعون خبیث نجس ابن نجس عبید اللہ ابن زیاد کے دربار کی طرف روانہ کیا۔ تو البدایہ والنہایہ میں یہ ہمیں تحریر ملتی ہے کہ جب وہ پاک بیبیاں خیموں سے باندھ کے ان کو وہاں سے گزارا گیا، تو جب وہ ان شہیدوں کے جسموں کے پاس سے گزری کہ جن کو ٹکڑے ٹکڑے ہوئے وہاں انہوں نے دیکھا تو ان کی چیخیں نکل گئی، تو سیدہ زینب امام حسین علیہ السلام کے جسد اطہر کے پاس بیٹھ گئی۔ اس وقت آپ نے مدینے کی طرف منہ کر لیا اور کہا کہ یا محمدہ ہو یا محمدہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دعائی ہے صلی علیک اللہ وعلم و ملک السما۔ ایسی مصیبت میں بھی اپنے نانا پر درود پڑھا کہ اے پاک نانا دعائی ہے، دعائی آپ پر اللہ اور آسمان کے فرشتوں کا درود ہو۔ ھذا حسین بالعراء، یہ دیکھیں آپ کا حسین چٹیل میدان میں پڑا ہے۔ زینب نے مدینے کی طرف منہ کر کے اپنے نانا جان کو پکارا کہ ھذا حسین بالعراء مزمل بالدماء، خون میں لت پت پڑا ہے تیرا حسین۔ مقطع الاعضاء یا محمد، اس کے اعضاء کٹے پڑے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیرا حسین ٹکڑے ٹکڑے ہوا پڑا ہے۔ وہ بناتک سبایا، اور دیکھ تیری بیٹیوں کو قیدی بنا لیا گیا، تیری بیٹیوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ یا محمد و بناتک سبایا، تیری بیٹیوں کو ہاتھ باندھ کے قیدی بنا لیا، تیرا کلمہ پڑھنے والوں نے تیری بیٹیوں کو قیدی بنا دیا ہے۔ وَذُرِّيَّتِكَ مَقْتُولَةً، اور یہ تیری اولاد کربل کے میدان میں قتل ہوئی پڑی ہے۔ وَتُصْفِي عَلَيْهَا الصَّبَا، اور ان پر ریت اور یہ گرد و غبار اڑ رہی ہے، ہوائیں ان پر مٹی ڈال رہی ہیں۔ تو احباب گرامی، فَبْقَتْ وَاللَّهِ كُلَّ عَدُوٍّ وَصِدِّيقٍ، حضرت علامہ ابن اسیر فرماتے ہیں سیدہ زینب کا یہ ندبہ سن کے دشمن بھی روئے، محبت والے بھی روئے۔ تو یہ جب ہم سیدہ زینب کا یہ ندبہ دیکھتے ہیں تو اس سے ہمیں ایک درس بھی ملتا ہے کہ مسلمانوں، تم پر جب مصیبت آ جائے نا، جب کوئی سننے والا نہ ہو، جب کوئی حامی نہ ہو،
جب کوئی مدد کرنے والا نہ ہو تو مدینے کی طرف منہ کر کے نا مدینے والے کو پکار کے اپنا دکھ سنا لیا کرو۔ آج ملا لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو پکارتے نہیں ہیں، ہم نے دین کربلا سے سیکھا ہے، کسی ملا سے نہیں سیکھا۔ تو رسول کی بیٹی نے بتایا ہے کہ جب کوئی دکھ نہ سنے تو مدینے والا دکھ سنا۔ تو اس طرح سیدہ زینب پاک سلام اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے نانا کو اپنا دکھڑا سنایا کہ یہ تیری اولاد کربلا میں بکھری پڑی ہے، تیری بیٹیاں قیدی بن کے جا رہی ہیں، اور ان کربلا کے مقتولوں اور شہداء پر ہوا خاک اڑا رہی ہے، تو یا محمد دہائی ہے، ہم آپ کو پکار پکار کے اپنا حال دل سنا رہے ہیں۔ تو احباب گرامی، یہ کربلا کا دکھ یاد رکھیے گا، میرے رسول کے گھرانے کا یہ دکھ کبھی بلا نہ دیجئے گا، اور اس کو اپنے دل سے کبھی ختم نہ ہونے دیجئے گا۔ یہی ہمارے ایمان اور دل کی تازگی کا سبب ہے کہ ہم غم حسین میں غمگین ہیں۔ رسول کے خانوادہ اطہر پر ٹوٹی ہوئی قیامت سے ہمارے دل پاش پاش ہیں۔ تو خدایا تیری بارگاہ میں دعا یہ ہے کہ ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں میں اس غم حسین کو اسی طرح جاری و ساری فرما۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد کے جو مراحل ہیں کربلا کے، شام تک اور پھر مدینہ طیبہ تک واپسی کے، وہ بھی میں آپ سے عرض گزار ہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔